لائٹ ہاؤس سے وحید قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب اچھی صحت کے ساتھ زندگی کے عمل میں شریک ہوں گے۔ آج ہم ممتاز سائنسدان اور دانشور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی کتاب اسلام اینڈ سائنس پر ایک اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کون ہیں اور ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اس پر اس تنقیدی تبصرے میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نظریات اور ان کے نقطہ نظر کو اس کی تفہیم کی جا سکے، اور ان کے جو نقطہ نظر کے اندر اور خاص طور پر اس کتاب میں جو فکری مغالطے اور جو تضادات ہیں ان پر بات کی جائے۔ تو ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ایک لبرل دانشور ہیں۔ لبرل حلقوں میں انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مذہبی حلقوں میں ان کے جو نظریات ہیں ان کی بنا پر انہیں ایک آزاد خیال اور مذہب دشمن دانشور قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے علمی اور ایک دانشور کی حیثیت سے وہ اس قدر متنازع کیوں ہے۔ تو لبرل اور مذہبی حلقوں کے درمیان میں ایک اور حلقہ اور ایک اور طبقہ اپنی فکر کے لحاظ سے بھی موجود ہے، جسے پروگریسو کہا جاتا ہے، اور ایک جو سکہ بند پروگریسو ہوتا ہے وہ لبرلزم کا حامی بھی نہیں ہوتا، اور وہ مذہب کے اندر جو بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کی اپروچ ہوتی ہے وہ اس کی بھی مخالفت کرتا ہے، لیکن وہ بین چلتا ہے، وہ مذہب دشمنی کو اپنے نظریات یا ایجنڈے میں شامل نہیں رکھتا، اور اس کا پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر اس تصور، ہر اس نظریے، ہر اس تحریک کی تنقید یا مخالفت وہ اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے کہ جو ظلم، استحصال اور سامراجیت کے اس کو تقویت دیتا ہو، جو طبقاتی سماج کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ لیکن جو لبرل ہوتا ہے وہ اس سے ان جھمیلوں میں نہیں پڑتا، وہ ان تمام مسائل سے کنی کترا کے گزر جاتا ہے۔ تو آج کی جو کتاب ہے جس پر ہم بات کریں گے، اس کتاب میں 12 چیپٹر ہیں۔ یہ کتاب 1991 میں شائع ہوئی تھی امریکہ میں، اور اس کتاب کا جو پریفیس ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے تحریر کیا تھا، اور اس میں فلیپ جو شامل ہیں وہ ایک فلیپ ایڈورڈ سعید کا ہے اور دوسرا فلیپ ڈان کے جو جرنلسٹ ہیں عرفان احمد ان کا ہے۔ تو اس کتاب کے 12 چیپٹر ہیں، اور ہم چیپٹر وائز اس کتاب پر بات کریں گے، تنقیدی جائزہ لیں گے اس کا، لیکن چونکہ 12 چیپٹر پر ایک ہی ویلاگ میں بات کرنی ممکن نہیں ہوگی، تو ہم اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ تو آج جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں، اسلام اینڈ سائنس، اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے بیٹل فار ریشنیلٹی۔ اس کتاب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ٹائٹل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سائنس اور ریشنیلٹی، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سائنس اور ریشنیلٹی پر زور دیتے ہیں، اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں، اور ان کا فوکس بھی یہی ہے۔ اور جو پہلا چیپٹر ہے اسلام اینڈ سائنس، آر دے کمپیٹیبل، یعنی یہ ایک سوالیہ قسم کی ہیڈنگ ہے اس چیپٹر کی، سب ہیڈنگ، کہ کیا اسلام اور سائنس میں مطابقت موجود ہے یا نہیں۔
تو یہ جو اس کا عنوان ہے آر دے کمپیٹیبل، اسی میں اس کا جواب بھی موجود ہے جو ڈاکٹر حود بھائی کے ذہن میں یقیناً ہوگا، اور وہ اسی جواب کی توقع رکھتے ہوں گے۔ اس کے مطابق اسلام اور سائنس کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اسلام اینڈ سائنس آر ناٹ کمپیٹیبل۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اسلام اور سائنس کے جو حامی ہیں ان کے درمیان ایک مناظرہ ہو رہا ہے، اور ایک طرف مذہب کی حقانیت کو تسلیم کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف سائنس کی حقانیت کو تسلیم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا آغاز بڑے ناول طریقے سے کرتے ہیں، بڑے افسانوی انداز میں، کہ یہ مریخ سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ مریخ سے ایک ایسٹرالوجرز کی ایک ٹیم کرۂ ارض کی سیر کرنے کے لیے آتی ہے، کرۂ ارض کی وزٹ کرتی ہے، اور یہ وزٹ وہ 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں کبھی کسی وقت وہ وزٹ کرتی ہے۔ تو وہ ٹیم یہ دیکھتی ہے کہ عرب کا جو خطہ ہے وہاں پر ایک قوم ہے مسلمان، اور وہ علم اور فضل میں بڑے عروج پر ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، رصد گاہیں ہیں جہاں پر سائنس اور فلسفے کے شعبے میں کام کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری قومیں اسی زمانے میں جو ہیں وہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو 4 صدیاں ہیں، یعنی 9ویں سے 13ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ جو ہے، وہ ان 4 صدیوں کو مسلمانوں کے عروج کا، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہرا دور قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے فلسفی گزرے جنہوں نے نئی بات کی، اور علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں ان میں بڑے مشہور نام ہیں، ابن الہیثم ہے، ابو علی سینا ہے، یعقوب الکندی ہے، البیرونی ہے، فارابی ہے، ابن رشد ہے۔ اور اب ان جو علماء اور سائنسدانوں کا وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کی ستائش بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسے دور کا آغاز کیا کہ جسے دنیا کی تاریخ میں ایک بڑے فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آگے چل کر وہ جب 13ویں صدی کے بعد کے زمانے کی طرف آتے ہیں تو ان کا نقطہ نظر یہ سامنے آتا ہے کہ 13ویں صدی کے بعد پھر مسلمانوں کا جو علمی زوال ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ان کی پسماندگی کا جو ایک دور ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور ان کے اس نقطہ نظر کے مطابق 13ویں صدی سے لے کر آج تک مسلمان اسی پسماندگی اور زوال کی کیفیت میں۔ اس زوال اور پسماندگی کی جو وجوہات بیان کی ہیں ان سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے بھی اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پریفیس کے پہلے پیراگراف میں یہ بات کی کہ ڈاکٹر پرویز حود بھائی نے جو باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں میں ان سے من و عن متفق ہوں، اور وہ باتیں کیا ہیں انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے اور پسماندگی ہے اس کی بنیادی وجہ، یعنی جو سائنس سے دور ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک بنیاد پرستی اور انتہا پسندانہ جو اپروچ ہے مسلمانوں کے اندر جو رائج ہو چکی ہے وہ اس زوال کا باعث ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر پرویز حود بھائی جو بات کرتے ہیں وہ بار بار ایک آرتھوڈاکس مسلم کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بنیاد پرستی کی بات بھی کرتے ہیں، توام پرستی کی بات بھی کرتے ہیں۔
ہم نے اپنے ابتدائی اور پہلے ویلاگ میں تھوڑا سا نیچرل سائنس اور جو سوشل سائنسز ہیں ان کے فرق جو ہے بنیادی فرق اس پر بات کی تھی، اور یہ ایک نقطۂ نظر بھی پیش کیا تھا کہ جو ترقی ہے، ترقی کا عمل جو ہے وہ تہذیبی ترقی ہے، وہ سماجی ترقی ہے، وہ معاشی ترقی ہے، کسی بھی قسم کی ترقی ہے، تو اس ترقی کے عمل میں صرف نیچرل سائنس کا کردار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سماجی علوم یعنی سوشل سائنسز جو ہوتی ہیں ان کا بھی برابر کا کردار ہوتا ہے، اور اگر سوشل سائنسز کو نکال دیا جائے تو وہ ترقی کی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ جو عدم توازن تھا جو ہمارے معاشرے میں آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ صرف سائنس کو ہی ترقی کا ایک سبب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سماجی علوم ہیں ان کی طرف اتنی ان کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک بحث شروع کی انہوں نے اپنی کتاب میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک تضاد جو ہے وہ یہ ہے، اور ایک جو ابہام پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان اور پھر ان کے جو مختلف چیپٹرز ہیں ان چیپٹرز کا بھی جو ٹائٹل ہیں یا عنوان ہے اس میں انہوں نے اسلام اور سائنس کا ایک تقابل پیش کیا ہے، اسلام اور سائنس کا مقابلہ کیا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ان کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق اگر وہ بہتر ہوتا کہ وہ مذہب اور سائنس کی بات کرتے، مذہب اور سائنس کا تقابل کرتے۔ ویسے تو وہ اس کتاب کے آخری چیپٹرز میں یہ بات کرتے ہیں کہ تعلیمی جو ہمارا نظام ہے اس میں جو خرابیاں ہیں ان میں ایک وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں اسلامیات کی بجائے دینیات ہونی چاہیے، یعنی تھیالوجی ہونی چاہیے، جس میں بچوں کو طلباء کو طالبات کو نہ صرف اسلام بلکہ دیگر جو مذاہب ہیں ادیان ہیں ان کا مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملے، اور جو کمپیریٹو ریلیجن ہے اس کا شعور پیدا ہو۔ لیکن وہ بار بار اسلام اور سائنس کی بات کرتے ہیں، اور جب سائنس کی بات کرتے ہیں وہ تو اس میں جو ایگزیکٹ سائنسز ہیں ان کو وہ فوقیت دیتے ہیں۔ ایگزیکٹ سائنسز مطلب یہ جو آپ کی نیچرل سائنس ہے جسے عام لوگ سائنس کہتے ہیں، تو ایگزیکٹ سائنس کی جب بات کرتے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں یعنی 20ویں صدی میں جو ایگزیکٹ سائنس تھی وہ بھی اپنے اس منصب سے معزول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا ہم ذکر تھوڑی دیر بعد میں کریں گے، اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں جب وہ سائنس کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی ماڈرن سائنس ہوتی ہے، اور وہ ماڈرن سائنس پر سارا فوکس کرتے ہیں، اور ترقی کا جو وجہ ہے، ترقی کا باعث ہے، وہ ماڈرن سائنس کو قرار دیتے ہیں، اور اس ماڈرن سائنس کے لیے وہ ظاہر ہے ویسٹرن سائنس کا اس کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کا نقطۂ نظر ہے تو اس میں جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہیں، یعنی مسلمانوں کا جو علمی اور سائنسی زوال ہے اس زوال کے وہ ایک ہی سبب بیان کرتے ہیں، اور وہ سبب جو ہے مسلمانوں کی آرتھوڈاکسی اور مسلمانوں کی بنیاد پرستی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وجہ کافی نہیں ہے مسلمانوں کے زوال کی جو بتائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کے مطابق۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سیاسی جو مسائل ہیں، یہ سیاسی وجوہات ہیں اس زوال کے پیچھے، ان کا تجزیہ کیا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان کے دور کو سنہرا دور قرار دیتے ہیں، اور 13ویں صدی کے بعد مسلمانوں کے زوال کا ایک وہ بتاتے ہیں کہ زوال کا آغاز ہو جاتا ہے اور آج تک وہی زوال جاری ہے۔ تو اس کی سیاسی وجوہات بھی دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں 13ویں صدی کے بعد
آج یعنی 21ویں صدی ہے، تو ان 7 سالوں میں 7 صدیوں میں بڑے بڑے عالمی سطح پر واقعات رونما ہوئے، اور ان واقعات کا جو اثر تھا وہ ساری دنیا پر پڑا، اور ظاہر ہے مسلمانوں پر بھی۔ اب یہ مسلمانوں پر ان واقعات کا کیا اثر پڑا، اس کی ہم ساتھ ساتھ وضاحت بھی کریں گے۔ تو چنگیز خان کا حملہ، پھر اس کے بعد صلیبی جنگیں، پھر اس کے بعد صلیبی جنگوں کے بعد نوآبادیاتی نظام کا آغاز، اور اسی نوآبادیاتی نظام کے کوکھ سے جو سامراجیت نے جنم لیا، اور اس سامراجیت نے دنیا کے جو پسماندہ ممالک تھے یا پسماندہ خطے تھے یا پسماندہ قومیں تھیں، ان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور اس کے بعد پھر نشاط ثانیہ کا دور ہے، اور اس نشاط ثانیہ میں جو سائنسی اور صنعتی انقلاب برپا ہوا یورپ میں، تو اس صنعتی انقلاب کے اندر سے ہی جو سرمایہ داری نظام جو ہے اس نے جنم لیا، اور اس سرمایہ داری نظام وہ ابتدائی شکل جو اس کی تھی وہ مرکنٹلزم کی تھی، اور آج گلوبلائزیشن کی شکل میں وہ نظام جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 عالمی جنگیں جن کے اندر مسلمانوں نے اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر بھرپور طریقے سے شرکت کی، یا اس کا شکار ہوئے یا اس سے متاثر ہوئے۔ اور ان 2 جنگوں کے بعد پھر آ جاتی ہے سرد جنگ، کولڈ وار۔ تو کولڈ وار کا جو زمانہ ہے، اس کولڈ وار کے زمانے میں دنیا جو ہے ظاہر ہے 2 حصوں میں، 2 پولز میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک پول جو تھا وہ سوویت یونین کا جو کیمپ تھا، اور دوسرا کیمپ جو تھا وہ امریکہ کا تھا، سرمایہ داری نظام بمقابلہ اشتراکیت۔ اور سرمایہ داری جو نظام تھا اس کے جو سرخیل تھے، اس کے جو نمائندے تھے یورپ اور امریکہ، ان کا نعرہ تھا بنیادی انسانی حقوق، اور دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے جو حلیف تھے ان کا نعرہ تھا پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے بامی۔ تو یہ 2 نعروں کی جنگ تھی، اور یہ جنگ جو تھی اس نے بھی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ظاہر ہے دنیا کے تمام ممالک، تقریباً تمام ممالک وہ تقسیم تھے، کچھ امریکہ کے ساتھ، کچھ سوویت یونین کے ساتھ۔ پھر اس جنگ کے بعد، سرد جنگ کے اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد، پھر ظاہر ہے 9/11 کا بڑا واقعہ رونما ہوا، اور اس واقعے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نقشہ جو ہے وہ سیاسی نقشہ اور معاشی نقشہ جو ہے وہ بدل گیا، اور ایک نئی دنیا میں نظر آئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا، اور یہ جو 7 صدیاں ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، اور وہ 13ویں صدی سے لے کر آج تک، ان صدیوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لارنس آف اریبیا بھی مل جائیں گے، اور بہت سارے اکنامک ہٹ مین بھی نظر آئیں گے، جن کا مقصد جو تھا وہ سامراجی جو ایجنڈا تھا اس کی تکمیل کرنا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران دنیا میں کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، مصنوعی ابھار پیدا کیے گئے، خانہ جنگیاں کروائی گئیں، جنگیں مسلط کی گئیں، میں افغان جہاد ہے، مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، عرب سپرنگ ہے، اور اس طرح پھر افغانستان میں طالبان کے خلاف جو کروائیاں ہیں، 9/11 ہوا۔ تو ان تمام واقعات میں مسلمانوں کو یا تو ملوث کیا گیا، یا ان کو فریق بنایا گیا، یا ان کو حلیف بنایا گیا، اور ہر دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو یا تو اپنے وسائل سے محروم ہونا پڑا، یا پھر انہیں اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنا پڑی۔ تو یہ مسلمان ان 7 صدیوں میں اپنی سروائیول اور اپنے دفاع کی جو ایک جدوجہد تھی اس میں مصروف رہے۔
وسائل سے محروم ہوئے، اور وسائل سے جب محروم ہوئے تو ظاہر ہے انہیں ان کی معیشتیں کمزور ہوئیں، ان کی جو پالیٹکس تھی، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، تو وہ علم اور سائنس کی طرف توجہ نہیں دے سکے۔ یہ سیاسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان 7 صدیوں میں زوال آیا۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کا جو تیسرا چیپٹر ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے ان اپروچز اور ان رویوں کی بات کی کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سائنس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی ہے، سائنس سے دوری پیدا ہوئی۔ اس میں وہ 3 شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک فرینچ اسکالر ہیں مورس بوکائی، جن کی کتاب بڑی مشہور ہوئی، دی قرآن، دی بائبل اینڈ سائنس۔ اس کے بعد وہ ایک ایرانی فلسفی اور ایک ایرانی فزسٹ سید حسین نصر کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پاکستانی نژاد جو سائنٹسٹ ہیں، ایک اسکالر ہیں ضیاء الدین سردار۔ ان تینوں شخصیات کی وہ تذکرہ کرتے ہیں اس اپنے ایک چیپٹر میں، اور جو سائنس کے مقابلے میں اسلامی سائنس کا جو تصور پیش کیا گیا وہ ان 3 شخصیات سے منسوب کرتے ہیں، اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کتابوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سائنس کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 شخصیات کس بنا پر، کس کرائٹیریا کے اوپر اور کس معیار کے مطابق جو ہے یا کس اصول کے مطابق ان 3 شخصیات کو مسلمانوں کی نمائندہ شخصیات سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ انہوں نے اسلامی سائنس کا تصور پیش کیا، یہ بات اس سے ہم بھی اتفاق نہیں کرتے۔ سائنس اسلامی نہیں ہوتی، سائنس جوش نہیں ہوتی۔ یہی بات ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی اپنے پریفیس میں کی ہے کہ کوئی بھی سائنس جو ہے وہ سائنس ہے، وہ یہودی یا عیسائی یا اسلامی یا ہندو سائنس نہیں ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بار بار ویسٹرن سائنس کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی ذریعے وہ اسلامی سائنس کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا اس پر الزام لگاتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو سوشلسٹ سائنس ہے اس کی بات بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف بھی وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشلسٹ سائنس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے کہ کچھ سوویت یونین کے اسٹالن کے زمانے میں کچھ سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو ماحول ہوتا ہے، معروضی ماحول، انوائرنمنٹ جو ہوتا ہے، اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جینز پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ جو جینز کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جو میوٹیشنز پیدا ہوتی ہیں ماحول کی وجہ سے، وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والی نسلوں میں منتقل بھی ہوتی ہیں۔ تو اس بات پر تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی یہ کہتے ہیں، اور جینیاتی جو جینیٹکس ہے، جینیاتی سائنس ہے، اس کے دفاع کرتے ہیں، اور اس کے دفاع میں سوویت یونین کے ان سائنسدانوں کا جو نظریہ ہے، خاص طور پر ایک سائنسدان تھا لائسنکو، تو لائسنکو کے اس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، اور یہ جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سوویت یونین والے پریشان تھے کہ ماڈرن سائنس کے اندر جو نظریات ہیں ماڈرن سائنس کے، وہ مارکسزم کے لیے خطرہ بن چکے تھے، اور مارکسزم کی جو سچائی تھی یا حقانیت تھی اس کو ماڈرن سائنس سے خطرہ درپیش تھا، اس لیے انہوں نے اس جینیٹکس کی مخالفت کی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے یہ نہیں سوچا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، وہ یہ بات بھول گئے کہ
وہ سوویت یونین جس نے یعنی امریکہ کے مقابلے میں ایک سپر پاور کا سٹیٹس حاصل کیا، تو وہ ظاہر ہے اسی ماڈرن سائنس کی بدولت یہ سب کچھ ان کے لیے ممکن ہوا۔ بہرحال اس کے بعد وہ جب تیسرے چیپٹر میں سائنس کی جو نیچر ہے اور اس کا اوریجن اس پر بات کرتے ہیں، تو اس میں وہ ماڈرن فزکس کی بات بھی کرتے ہیں اور کوانٹم فزکس کی بھی۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے جو نقطہ نظر ہے سائنس کے حوالے سے، اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا، اور یقیناً ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کا ماخذ جو ہے وہ فلاسفی آف سائنس ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم ہے۔ اب لاجیکل پازیٹیوزم جو ہے وہ فلاسفی کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس میں جو پروپوزیشنز ہیں فلاسفی کے یا کسی بھی علم کے، تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ پروپوزیشنز ہیں جو میننگ فل ہوتے ہیں اور جو ٹرو ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، جو ٹھیک ہوتے ہیں، اور وہ سائنس کے پروپوزیشنز ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ پروپوزیشنز ہیں کہ جو میٹا فزکس کے پروپوزیشن ہیں، اور یہ میننگ فل نہیں ہوتے بلکہ میننگ لیس ہوتے ہیں اور ایبسرڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ ٹوٹالوجی کہتے ہیں، یعنی بالکل میننگ لیس اور بالکل غلط اور جھوٹے۔ تو یہ دو کیٹیگریز میں انہوں نے پروپوزیشنز کو تقسیم کیا، اور پھر اسی لاجیکل پازیٹیوزم کے ایکسٹینشن میں ہمیں فلاسفی آف سائنس کے نظریات ملتے ہیں۔ فلاسفی آف سائنس جو تھی انہوں نے یہ کیا کہ ایک اصول وضع کیا جسے پرنسپل آف ویریفائبلٹی کہتے ہیں۔ اب پرنسپل آف ویریفائبلٹی کی روح سے ہر وہ تھیوری سائنٹیفک تھیوری ہوتی ہے، اس کے سائنٹیفک ہونے کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کرائٹیریے پر طے ہوتا ہے کہ اگر اس تھیوری کو ویریفائی کیا جا سکے، اگر اس تھیوری کو کنفرم کیا جا سکے تو وہ سائنٹیفک ہے، ورنہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے۔ لیکن فلاسفی آف سائنس کے ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں کارل پاپر۔ کارل پاپر نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس میں ایک اور اصول کا اضافہ کیا، ایک نیا اصول جو ہے وہ لے آئے، اور اس اصول کو کہتے ہیں پرنسپل آف فالسیفائبلٹی، یعنی اصول تکذیب کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور اس اصول تکذیب یا پرنسپل آف فالسیفائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ویریفائبلٹی کافی نہیں ہوتی کسی تھیوری کو سائنسی قرار دینے کے لیے، بلکہ اس کو فالسیفائی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب جب تک ایک تھیوری کو اس اصول کے مطابق، جب تک ایک تھیوری کو فالسیفائی نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس کو سائنٹیفک تھیوری کا سٹیٹس حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، اور انہی اصولوں کے تحت وہ اسلام کو سائنس کے ساتھ ایک اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور سائنس کے راستے کی ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس فلاسفی آف سائنس کا ہی ایک پروویژن ہے، اور اس سے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے چشم پوشی کا مظاہرہ کیا، اور اس کتاب میں یہ نہیں بتایا، حالانکہ فلاسفی آف سائنس کے مطابق ٹھیک ہے ایک تھیوری کو اگر ویریفائی نہیں بھی کیا جاتا اور فالسیفائی نہیں بھی کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھیوری ٹرو نہیں ہے۔ وہ تھیوری اس وقت تک ٹرو ہوگی، اس وقت تک سچی ہوگی، اس وقت تک اس کی صداقت پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا جب تک اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور ظاہر ہے پھر اگر میٹا فزکس کے جو پروپوزیشنز ہیں یا مذہب کے جو یا عقائد ہیں ان کو اگر جھٹلایا نہیں جا سکتا تو ان کی سچائی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی کسی بھی یعنی ایک اسکالر کی طرف سے یا عام مسلمانوں کی طرف سے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ جو مذہب ہے یا جو عقائد ہیں
وہ سائنٹیفک تھیوری ہے۔ ہاں، مارکسسٹ یہ مطالبہ کرتے ہیں، مارکسسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کارل مارکس کی جو تھیوری تھی وہ سوشلزم کی، وہ سائنٹیفک سوشلزم، وہ ایک سائنٹیفک تھیوری تھی، اور فلاسفی آف سائنس اور لاجیکل پازیٹیوزم والے جو ہیں وہ مارکسزم کو بھی ایک سائنسی تھیوری نہیں سمجھتے۔ اسی طرح وہ فرائڈ کی، سیگمنڈ فرائڈ کی جو سائیکو انالیسز ہے اس کو بھی سائنٹیفک تھیوری نہیں سمجھتے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے میٹا فزکس کا اور جو مذہبی عقائد ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، ان کو آپ نہ ویریفائی کر سکتے ہیں نہ فالسیفائی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے کہ ہمارے وہی جو دور ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا اپنی کتاب میں، وہ 4 صدیاں، ان 4 صدیوں میں ٹھیک ہے سائنس کی بنیاد پر نہ صحیح، لیکن ریشنیلٹی کی بنیاد پر، ریزن کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر عقائد کو پرکھنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس سے پھر مسائل پیدا ہوئے، اس میں بہت سارے فرقے، سیکٹس پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر، اور وہ مسلمانوں کا جو ایک اتحاد تھا اس پر اثر پڑا اور تقسیم کا ایک عمل شروع ہوا۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ ویلاگ میں جو باقی چیپٹرز ہیں ان کی ہم تنقیدی جائزہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔